الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کا بجٹ تقریباً سر پہ ہے اور غالباً جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور بجٹ پر کسی بھی ملک کے آنے والے سال کے حالات کا بہت بڑا مدار ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو کیا آسانیاں ملیں گی یا کس قدر مشکلات آئیں گی، یا ملک کی حالات اس کے مطابق سنورتے اور سدھرتے ہیں۔ دنیا میں جو ایک لہر دہشت گردی کی آئی ہوئی ہے، اس میں علاوہ دوسرے اسباب کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ذرائع آمدن معقول نہیں ہیں اور فاقوں سے اور افلاس سے تنگ آ کر بھی جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا سدباب بجٹ ہی کرتا ہے۔ ہم نے 2001 کے بجٹ میں ایک تجویز دی تھی، اور وہی میں آج پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ آخر کہاں سے آئے گا، اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ بجٹ ملک کے لوگ ہی ٹیکس دیتے ہیں اور اسی سے پورا ہوتا ہے، اور ملک کی جتنے اخراجات ہیں اس پہ آتے ہیں، لیکن اسے بہت سی بہتر صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مثلاً ٹیکس کا جو نظام ہے، اس میں ایک تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز پر کئی بار ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو بالکل نامناسب سی بات ہے۔ ٹیکس کی تعداد بڑھ جائے لیکن ایک چیز پر ایک بار ٹیکس دیا جائے، جیسے اب تیل پہ ٹیکس ہے، ٹریکٹر پہ ٹیکس ہے، کھاد پہ ٹیکس ہے، بیج پہ ٹیکس ہے، پھر پھٹی ہوتی ہے اس پہ ٹیکس ہے، پھر اس کا دھاگا بنتا ہے اس پہ ٹیکس ہے، پھر کپڑا بنتا ہے اس پہ ٹیکس ہے، پھر آگے جب کپڑا مارکیٹ جاتا ہے تو کتنے ٹیکسوں سے گزر تک وہ صارف تک پہنچتا ہے۔ تو گویا ایک ہی چیز پر تھوڑے تھوڑے اس تبدیلی کے بعد ٹیکس لگتا چلا جاتا ہے، جو بہت زیادہ مہنگائی کا ایک سبب بنتا ہے۔ اسی طرح صرف کپڑا نہیں، آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، وہ کھانے کی ہے، پہننے کی ہے، روزمرہ استعمال کی ہے، تو جو چیزیں ملک میں ہیں یہی حال گندم کا ہے، چاول کا ہے، دوسری فصلوں کا ہے۔ تو اگر کسی بھی چیز پر ایک دفعہ ٹیکس لگ جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ دوبارہ ٹیکس نہ لگے، وہ رسید کافی ہے کہ ہم ایک دفعہ ٹیکس دے چکے ہیں۔ لیکن اس طرح جو گورنمنٹ کی آمدن ہے اس میں بہت چھاٹ پھال ہوگی۔ گورنمنٹ کی آمدن جو محصولات کی ہوتی ہے، ٹیکس سے آتی ہے، یا ٹیکس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سرچارج وغیرہ، یا اس طرح کی سرکاری آمدنی کا بڑا حصہ تو ٹیکس ہی ہوتے ہیں، یا پھر بیرونی امداد ہوتی ہے جو دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو قرض ہوتا ہے یا پھر وہ ترقیاتی کاموں کے لیے ہوتی ہے، یا پھر حکومت بعض اوقات اپنے بینکوں سے بھی قرض لے لیتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ اسلام نے جو ٹیکس عائد کیے ہیں، اگر ان میں باقاعدگی لائی جائے تو بہت سا حصہ جو حکومت کی آمدنی کا ہے وہ ادھر سے پورا ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ 2000 کا تخمینہ ہم نے لگایا تھا کہ اگر زکوٰۃ کی رقم کو مرکزیت دی جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ساری زکوٰۃ مرکز میں جمع ہوتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مختلف امور پہ لگاتے تھے، جن میں ملکی امور اور دفاع تک بھی شامل ہے۔ دفاع پہ بھی خرچ ہوتی تھی اور غریبوں کی امداد پہ بھی خرچ ہوتی تھی، نئے مسلمان ہونے والوں کو جگہ دینے کے لیے یا انہیں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بھی خرچ ہوتی تھی۔ تو اگر آج بھی زکوٰۃ اور عشر اور ان چیزوں کو یکجا کیا جائے تو
تو یہ ایک تخمینہ میرے پاس ہے جو 2000 کا ہے کہ زمین کا عشر 10% اور 20% ہوتا ہے. جہاں آدمی پانی لگاتا ہے وہاں وہ 10% عشر دیتا ہے، اور جو بارانی علاقے ہیں پانی بھی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے وہ 10% دیتا ہے اور وہ 20% دیتا ہے. تو ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ عشر اور جو ہے صرف زمین کا اور فصلوں کا عشر جو ہے وہ تقریباً 2000 میں ہمارے اندازے کے مطابق 31 ارب 73 کروڑ 84 لاکھ 25,175 بنا تھا. ہم نے مختلف صوبوں کا سروے کر کے چاروں صوبوں کا اور زمین کی صورت اور آمدن اور فصل دیکھ کے یہ تخمینہ لگایا تھا. پھر جو زیر زمین معدنیات نکلتی ہیں، کوئلہ ہے، نمک ہے، پتھر ہیں قیمتی، دوسری چیزیں، ہم نے ان کا اسس کیا تھا 20% کے حساب سے، تو وہ بھی تقریباً 31 ارب 42 کروڑ 19 لاکھ 80,323 روپے بنا تھا. اسی طرح ہم نے ملک میں ٹرانسپورٹ کا اندازہ کیا تھا جو آج بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس وقت سے، تو اس وقت وہ 8 ارب 9 کروڑ 40 لاکھ 62,500 روپے بنا تھا. سونا جو لوگوں کے پاس ریزرو ہے گھروں میں، سونار کی دکانوں میں، تو ہم نے اسے اسیس کیا تھا تو 71 ارب 49 کروڑ 59 لاکھ 40,000 بنتا تھا اس پر عشر اور زکوٰۃ. اب اس کے بعد قومی بچت کی جو سکیمیں تھیں ان پر بنتا تھا 16 ارب 88 کروڑ 91 لاکھ 42,750 روپے. پراویڈنٹ فنڈ لوگوں کے مختلف محکموں میں جمع ہوتے ہیں اور اس پر بھی انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کا بنتا تھا 41 کروڑ 39 لاکھ 32,780. عید الفطر سے پہلے یا عید الفطر پر ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اس کا ایک تخمینہ اس وقت تھا 3 ارب 16 کروڑ 81 لاکھ 55,000. تجارتی اور مالیاتی اور صنعتی اداروں کا ہم نے اندازہ کیا تھا تو وہ 1 ارب 86 ارب 13 کروڑ 76 لاکھ 40,010 روپے بنتا تھا. قربانی کی کھالوں کا ہم نے اندازہ کیا تھا تو وہ 3 ارب 90 کروڑ بنتا تھا 2000 میں، اور یہ ٹوٹل رقم بن جاتی تھی 3 ارب 61 ارب 30 لاکھ 99,038 روپے. یہ سن 2000 کے تخمینے کی بات ہے، جس میں ہم نے بہت سے ایسی چیزیں تھیں جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکے تھے. مثلاً لوگوں کے پاس جو نقد روپیہ ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ کس کے پاس کتنا ہے. ہوٹلوں کی آمدنی کا اندازہ اس میں نہیں ہے. تنخواہ داروں کی آمدنی اور اس پر کتنی زکوٰۃ ہے اس کا اندازہ اس میں نہیں ہے. چھوٹے کارخانے اور اشیاء صرف کی دکانوں کا اندازہ اس میں نہیں ہے. دکانوں اور مکانوں کا کرایہ جو لیتے ہیں وہ اس میں اسیس نہیں کیا گیا. پیشہ ور افراد کی آمدنی مثلا ڈاکٹر، وکیل وغیرہ، ان کا اس میں اسیس نہیں کیا گیا. جائیداد کی خرید و فروخت کے جو ادارے ہیں ان کے پاس کتنا سرمایہ اور اس پہ کتنی زکوٰۃ آتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اسی طرح وقف املاک جو ہیں ان پہ کتنا عشر یا زکوٰۃ آتا ہے یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو حکومت کے پاس تو سارے ذرائع ہیں، اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو یہ 3 ارب کی بجائے 7 ارب تک آمدن جو ہے اس مد سے آ جاتی ہے. اب اس مد میں کچھ تو حکومت لیتی ہے جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی. حکومت شاید صحیح کرتی ہو لیکن نیچے پہنچنے تک وہ جب ایک عام گاؤں کے چیئرمین تک پہنچتی ہے تو وہ چند ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے گھر کا کام کاج کرتے ہوں، باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں. وہ کوئی صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوتی. اگر یہ باقاعدہ لی جائے
تو ہمیں جو چیزوں پر بار بار ٹیکس لگا کر وہ چیزیں مہنگی کرنا پڑتی ہیں مجبوراً، وہ نہیں لگانا پڑتا، بلکہ جو ٹیکس ان پہ اوریجنل بنتا ہے اس میں سے بھی حکومت چھوٹ دے سکتی ہے۔ جب اس کے پاس 4 یا 5 کھرب روپیہ ادھر سے آ جائے تو 7 یا 8 کھرب سارا بجٹ ہوتا ہے، تو اس کا بہت بڑا حصہ زکوٰۃ اور عشر سے آ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام دینی مدارس جو ہیں وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس مدرسے والے نے جتنی کھالیں جمع کر لیں، جس نے بھاگ دوڑ کر جتنا چندہ جمع کر لیا، لیکن اگر حکومت انہیں اولیت دے، اور دینی چاہیے، تو ہر ادارے کا اندازہ جو ہے خرچ کا، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی عمارت کی تعمیر یا اس کی مرمت یا بچوں کی رہائش یا ان کا لباس یا ان کا کھانا پینا، ان کی کتابیں، اساتذہ کے اخراجات، ان کی رہائش، یہ سب ڈال کر بھی اگر یہ 7 کھرب بن جائے تو 1 کھرب چلا جائے گا، 2 کھرب چلے جائیں گے۔ تو باقاعدہ انہیں دی جائیں اور انہیں چینلائز کیا جائے، اور اس کا بھی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ، اس کا حساب کتاب رکھا جائے، پتہ چلے کہ اس مدرسے کو اتنے پیسے ملے، اتنے بچے یہاں سے پڑھے، اتنے اساتذہ نے کام کیا، اتنی اس کی عمارت ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں اولیت دی جائے۔ لیکن اگر 2 کھرب بھی وہ لے جاتے ہیں اور 5 کھرب روپیہ سرکاری خزانے میں بچ جاتا ہے جو ملک کی ساری ضروریات پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہماری جو شرعی کورٹ ہے اس نے بھی بحث کی تھی، اور اس میں بھی ہم انوالو ہوئے تھے اور ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے جو فیصلہ یا مشورہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو غیر ملکی سود ہم ادا کرتے ہیں اس میں یہ عشر اور زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، باقی تمام امور میں دفاع میں خرچ کی جا سکتی ہے، اور ملک کے ساری ضرورتوں پر کہ آپ حکومت کے ادارے چلانے پہ خرچ کرتے ہیں، اسپتالوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی امداد پہ خرچ کرتے ہیں، جتنے ملکی امور ہیں ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں اگر اس زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا جائے تو بجٹ کا بہت بڑا حصہ ادھر سے آ جاتا ہے، اور جتنا حصہ ادھر سے آتا ہے دوسری طرف پبلک کو ریلیف دی جا سکتی ہے، اور اگر 2/3 بجٹ کم ہو جائے تو اس کا اندازہ آپ کر لیجئے کہ جو ٹیکس ملک پہ لگے ہوئے ہیں، جو سامنے ہیں یا بلا واسطہ ہیں یا بال واسطہ ہیں، بہت سے انویزیبل ٹیکس ہیں جو بال واسطہ ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی، لیکن چیزوں پہ ٹیکس لگتے لگتے آخر جو پروڈکٹ نکلتی ہے اس پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر 2/3 ان میں سے کم کر دیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جو روٹی 2 روپے کی ملتی ہے وہ روپے کی 2 روٹیاں ملنے لگیں گی، عام آدمی کو اتنی سہولت ملے گی، اور جتنی سہولت عام آدمی کو یا ورکر کو ملے گی اتنی زیادہ وہ محنت کرے گا، اتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی، اس پہ اتنی زیادہ آمدن، پھر اس مد میں بھی جتنی پروڈکشن ہوگی اتنی زیادہ آمدن بڑھتی چلی جائے گی۔ تو میری نظر میں ایک تجویز یہ ہے، ہم نے اس کو اس وقت گورنر صاحب کو بھی پٹ اپ کیا، جنرل صفدر اس وقت گورنر پنجاب تھے، تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ کس طرح سے اس کو کلیکٹ کیا جائے، آپ ایک سسٹم بنا کر دیں۔ چنانچہ ہم نے ایک پورا گاؤں کی حد سے لے کر مرکزی وزارت تک ایک فائل بنا کر دی کہ اسے کس طرح جمع کیا جائے، کس طرح کلیکٹ کیا جائے۔ تو میری رائے میں ہمارے پاس بجٹ میں قوم کو آسانی دینے کا کوئی دوسرا راستہ میری نظر میں نہیں ہے۔ اخراجات بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، دہشت گردی کا بھوت ہر جگہ ہے، جس پہ ایک ایسا انجانا خرچ اٹھ رہا ہے حکومت کا جو کسی بجٹ میں نہیں ہوتا۔ اب کس کو پتہ ہے کہ کل کہاں کیا حادثہ ہوگا، اور کتنی موومنٹ اور کتنے اخراجات کرنے پڑیں گے، کتنے لوگ بھیجنے پڑیں گے، ٹرانسپورٹ پہ کیا خرچ آئے گا، آمونیشن کتنا خرچ ہوگا، یہ کیا کچھ ہوگا۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ اخراجات ہیں جن کا اندازہ بھی مشکل ہے اور جن کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے تو مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، اور ہم حکومت جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کی صورت میں نہیں ہوگی۔ آج بھی اگر نظام زکوٰۃ اور عشر کو مرکزیت دی جائے اور اسے باقاعدہ جمع کیا جائے، اور بجٹ کا بہت بڑا حصہ
ادھر سے جتنا ادھر سے آتا ہے اتنی ریلیف عام آدمی کو دی جائے اور چیزوں پر ٹیکس کم کر دیا جائے تو آج بھی حالات بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اور ایک دم تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔